ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بچپن سے خاص کرم کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے جب لوگ سورج، چاند، ستاروں، لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مجسموں کو کھلونوں کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ ان کے پیٹھ پر سوار ہو کر کبھی کبھی لاتے بھی مارا کرتے، لیکن بعد میں وہ لوگوں کو انہی کھلونوں کی پوجا کرتا دیکھتے تھے۔ یہ چیز دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام الجھن میں پڑ گئے اور اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ ان کھلونوں کو مندر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جس میں انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں مجسمے پر سوار ہوتے دیکھ لیا، جس پہ وہ بہت غصہ ہوئے اور اپنے بیٹے کو دوبارہ ایسا کرنے سے منع کیا۔ ایک بت کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسا بت ہے؟ اس کے کان تو ہمارے کان سے بہت بڑے ہیں۔ جس پہ ان کے والد نے جواب دیا، یہ خداؤں کا خدا ہے، اس کے بڑے کان کا مطلب اس کا وسیع علم ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ ہنس پڑے۔ اس ٹائم ان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کوئی مجسمہ نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو مجسموں کی پوجا کرتا دیکھ کر وہ اور پریشان ہوتے تھے۔ لوگ ان بتوں کو اچھے سے اچھا کھانا اور معافی کی طلب کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے قریب پہاڑ تک نکل گئے، غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر سے اٹھے اور پھر خوبصورت آسمان کی طرف چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور سوچا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا، میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کروں گا جو ڈوب جائے اور غائب ہو جائے۔ پھر انہوں نے چمکتے ہوئے چاند کو طلوع ہوتے دیکھا اور کہا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جب ڈھل گیا تو اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی یقیناً گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سورج کے طلوع تک ادھر ہی بیٹھے رہے۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کر کے دعا کی۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے اور اپنی قوم کے لیے منتخب کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری پیروی کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے کی سزا ملے گی۔ یہ سن کر ان کے والد صاحب غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیا تم میرے بتوں کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اگر تم نے اس طرح بولنا بند نہ کیا تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر سے وہ لوگوں کے پاس گئے اور ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی اور کہا، اے لوگوں، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ میں تمہارے کسی بتوں کے آگے نہیں جھکتا، کیونکہ اللہ ہی حقیقی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتا سنا تو لوگ بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے مزید ان سے کہا کہ یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، یہ ثبوت ہمارے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے بتایا، میرا رب میری ضرورت کے مطابق مجھے کھانا اور پینا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ کے مجسموں میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں دکھائیں گے کہ ان کا یقین کتنا احمقانہ ہے۔ کسی کو بتائے بغیر انہوں نے سارے بتوں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن شہر سے باہر ایک تہوار منایا جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ جب سارا قبیلہ خالی ہو گیا تو وہ اپنا کلہاڑا مندر لے گئے۔ وہاں ہر قسم کے بت سجے ہوئے اور آگے کھانا پڑا ہوا تھا۔ ان سے ابراہیم علیہ السلام نے مذاق میں بولا، کھاؤ نہ کھانا۔ ایک بت کے علاوہ آپ نے سارے بتوں میں سے کوئی کمی کر دی۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر، لیکن صرف ایک بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ آنے سے پہلے سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا۔ اگلے دن جب لوگ مندر عبادت کرنے کے لیے گئے تو حیران رہ گئے کہ یہ ایسا کس نے کیا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے یہ سب کیا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈا اور مندر لے آئے۔ پوچھا کہ تم نے یہ سب کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ سوچنے کے بعد جواب دیا،
وہ یہ والا بت تھا سب سے بڑا، اسی نے کیا ہے سب کچھ، اس سے پوچھو اگر وہ بول سکتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے لوگ سوچ میں پڑ گئے اور کہا آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، پھر تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی نفع نقصان دے سکتی ہے، نہ ہی خود کو بچا سکتی ہے؟ سب شرم سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کیونکہ ان کا دماغ اور دل ان سے کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے غلط تھے۔ وہ چیخوں پکار کرنے لگ گئے، چلا دو چلا دو۔ کئی دنوں تک لوگوں نے لاٹھیاں اور ایندھن اکٹھا کرنا شروع کیا۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے آس پاس لوگ خود جل رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اس کی خبر بہت دور تک پہنچی۔ لوگ دوسرے شہروں سے آگ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ پرندہ بھی اس پار اڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ پیر باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی۔ ان کو ہوا میں پھینکا گیا جو سیدھی آگ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے پوچھا، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ وہ اس ٹائم آگ سے بچنے کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بس اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ آگ کے اندر گر کے انہیں ایسا لگا جیسے وہ کسی باغ میں بیٹھے ہوں۔ بیٹھ کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آگ نے صرف ان کی بندھی ہوئی رسیوں کو جلایا اور کوئی نقصان نہیں دیا۔ جب آگ جلنا بند ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہترین حالت میں باہر نکلے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معجزے نے ظالموں کو شرمندہ کر دیا، لیکن ان کے دلوں میں غصے کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سیکنڈ پارٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔